ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی بتائیں کہ قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب مرکز صراط مستقیم میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور جماعت اہل سنت کے علماء کے بارے میں ان کا کیا رائے، آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاء اللہ، اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور یہ سوال ہمارے آج کے نوجوان کو علم ہونا چاہیے، اس طرح کی بات چیت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمر میں اضافہ فرمائے۔ اور رہی بات مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے، تو 26 تاریخ کو انہیں آنا چاہیے اور صراط مستقیم میں وہ تشریف لائیں، کیونکہ یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اڑایا جا رہا ہے۔ ہر بندہ، ہر عالم دین، ہر سادہ در طبیعت آدمی جو ہے، سادہ طبیعت رکھنے والا، وہ اسی ہی کشمکش میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ سچا ہے یا مفتی حنیف قریشی صاحب کا عقیدہ سچا ہے۔ تو اس پہ سارے سنی و جماعت، اہل سنت و جماعت کی جو لوگ ہیں، سادہ جو لوگ ہیں، ایک تو عالم دین ہے، سادہ طبیعت رکھنے والے جو لوگ ہیں، مطلب کہ گاؤں کے رہنے والے، جنہیں علم نہیں ہے، دین کے علم سے دین کے قریب نہیں ہوئے، دور ہیں، تو وہ بھی اسی کشمکش میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے معاملات وہ سچا ہے یا جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں۔ تو اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے اور سب کے سامنے روشن بیان کرنے کے لیے، روشنی ڈالنے کے لیے مفتی صاحب کو آنا چاہیے، اور اتنی محبت سے انہیں دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ تشریف نہ لائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہیں مرکز صراط مستقیم 26 تاریخ کو بروز منگل، کل مطلب کہ انہیں آنا چاہیے۔ اور دیکھیں نا کہ مرکز صراط مستقیم کے علماء، استاذ کرام، مفتیان کرام، علماء مشائخ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب تشریف لائیں، ہم آپ کو ناشتہ بھی کروائیں گے، آپ کی استقبال کریں گے، آپ کو کھانا کھلائیں گے، 3 ٹائم کا آپ کو کھانا وغیرہ، رہائش کا، ہر چیز کا بندوبست کریں گے۔ تو پھر مفتی صاحب کا ڈر جانا جو ہے نا اور رک جانا، یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کو ایک دھچکا ہے کہ وہ کیونکہ آگے کشمکش میں ہے، اور سنی جو لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایسے کان کے پکے لوگ ہیں کہ وہ آگے پہلے بھی کم و بیش لوگ ہیں جو دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور دین کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اگر اب بھی یہ معاملات ہو جائے تو پھر بڑا خطرناک کام ہو جائے گا۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ علماء اہل سنت کا مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے کیا رائے ہے، تو اس میں ہماری اہل سنت و جماعت کے تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، اور قبلہ خصوصاً بالخصوص قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جیلانی صاحب زندہ مجدو، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، ان کی تمام ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرمائے۔ تو استاذ محترم کے حوالے سے جو بیان مینار پاکستان میں کیا گیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ہر اس بندے کو اپنے سٹیج پر بٹھائیں گے، مفتی غفران سیالوی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہر وہ بندہ ہمارے سٹیج کی زینت بن سکتا ہے جسے ڈاکٹر صاحب کہیں کہ یہ سنی ہے، جس کا عقیدہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے کے ساتھ درست ہوگا، کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی معاملات، جو بیانات آپ نے فرمائے ہیں وہ درست کیے ہیں، تو وہ بندہ ہماری سٹیج کی زینت بنے گا۔ وہ بندہ ہم کبھی سٹیج کی زینت نہیں بننے دیں گے جو بندہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، یا ڈاکٹر صاحب تو ایک لگا لیں کہ بہت پیچھے آ کے ایک قائد اہل سنت ہے، امام اہل سنت ہے، اور جناب والا وہ امام ہیں، اور ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ تو ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مفتی صاحب نے پچھلے دنوں میں، چند دن پہلے میرے پاس ایک کلپ آیا، مجھے دوست نے دکھایا ہے، اس کلپ میں وہ اینکر جو ہے ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ بتائیے کہ ہر صحابی نبی جنتی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آگے سے مفتی صاحب نے کہا جی کہ یہ نعرہ لگانا کہ ہر صحابی نبی جنتی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں اشرہ مبشرہ کے لیے آپ کہہ لیں کہ وہ ٹھیک ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، تو باقی 1,24,000 میں جو ہیں کہ معاملات سارے وہ ہم انہیں نہیں کہیں گے۔
خصوصاً انہوں نے حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی، تو میں یہ کہتا ہوں اگر بیٹا بغیرت ہو جائے، بیٹے پر لعنت پڑ جائے، بیٹا اگر برے کاموں میں داخل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ غلط ہے۔ باپ نے تو پڑھایا لکھایا، تربیت کی، اچھی کی، اور اس کے باوجود انہیں عالم دین بنایا، تو اگر عالم دین بننے کے بعد وہ پھر اللہ کے ولیوں کو یا اہل بیت کو یا صحابہ کرام کو ٹاؤں ٹاؤں کرتا ہو، تو اس میں ہم والد کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایک والد عالم دین ہو، پھر صحابی رسول ہو، پھر ایسی محبت ہو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ آپ ان کے بغیر رہ نہ سکتے ہوں، تو اس صحابی کے لیے یہ بات کرنی کہ جو بندہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بات کرے تو کہتے ہیں یہ ضدی ہو گیا۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے سے اہل سنت و جماعت پر یہ تھپا لگتا ہے کہ وہ یزیدی ہیں، تو پھر ہم سب یزیدی ہیں۔ اگر حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بندہ کہتا ہے نا جی آپ کی سرکار کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ یزیدی ہیں، تو ہم یہ یزیدی بن کے ساری زندگی حضرت امیر معاویہ سرکار کی شان بیان کرتے رہیں گے، آپ کی جو معاملات آپ کی ہیں ہم بیان کرتے رہیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو خبیث کا بچہ بکواس کہہ رہے تو ہم بھی بیٹھے رہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب نے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اپنی رائے بتائی ہے، اس میں یہ صاف اور اجاگر نظر آتا ہے کہ آپ کا تعلق، جو آپ کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر رافضیوں اور خارجیوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو اگر آپ مفتی صاحب یہ 26 تاریخ کو مرکز صراط مستقیم لاہور میں آ جاتے ہیں تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو مرکز سے مل جائے گا، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ جب مفتی صاحب اپنے بیانات، اپنے حوالہ جات کتب کے اور علماء کرام کے جب دکھائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں جناب والا مفتی صاحب سچے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تو جو بیان کیا ہے اس کے حوالے سے پھر ہم کہنے والے تو ہوں گے نا کہ بلا آپ تشریف لائیں اور آگے توبہ کریں، آپ نے یہ بات کیوں کی ہے خطا اجتہادی والی؟ تو دور رہ کر ڈھول بجانا ہو رہا ہے، پاس آ کے شیروں کی طرح مقابلہ کرنا ہو رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو یہ عمل کی توفیق دے اور انہیں ہدایت دے کہ وہ ڈرے نہیں، وہ تشریف لائیں، تاکہ ان کے تشریف لانے سے اہل سنت و جماعت کے جو سادہ تر لوگ ہیں، صوفی آدمی جو ہیں جنہیں علم نہیں ہے، ان کے معاملات جو ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے۔ اگر اہل سنت و جماعت پارا پارا ہو جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ خطرہ ہوگا اور بہت زیادہ معاملات پیدا ہوں گے، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی خارجی رافضی کو اہل سنت و جماعت کے سٹیج پر نہیں چڑھنے دیں گے، نہ بیان کرنے کے لیے، نہ نعت پڑھنے کے لیے، نہ نقیب محفل کے لیے، اور نہ ہی ہم کسی صدارت کے لیے، زیر سرپرستی کے لیے کسی خارجی کو ہم اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ کسی رافضی کو، کسی صحابی کے گستاخ کو، کوئی بندہ ایسا جو کسی بھی صحابی کے خلاف بکواس کرنے والا ہوگا، ہم اسے اپنے سٹیج پر چڑھنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے، اور اگر یہ آپ تشریف لے آتے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے اپنی بھی بہت زیادہ بہتری ہے، ورنہ جس سٹیج پر ہم جائیں گے، یہ مفتی صاحب جائیں گے نا، وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کریں گے یہ مفتی صاحب نے فلاں جگہ پہ بیان کیا تھا تو آپ تشریف نہیں لائے، تو یہ معاملات ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ہدایت دے اور وہ 26 تاریخ کو مرکز صراط مستقیم میں تشریف لائیں۔ اور کچھ علامہ صاحب بہت ہی آپ اچھا خطاب کر رہے تھے، بیان دے رہے تھے، اللہ پاک مزید آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور ڈاکٹر مفتی قبلہ محمد اشرف حافظ جلالی صاحب کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ جو خارجیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ ان ٹائم ہی کسی خارجی سے مدد لیں یا کسی خارجی رافضی کے ساتھ یا ان کے قوم میں جو ہے نا گر پڑیں، مدد مانگے، کیا یہ مسئلہ اہل سنت کے قریب ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملات، کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اس طرح کا اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہو اہل سنت و جماعت اور پکا اور سچا عاشق رسول ہو اور سنی کہلانے والا ہو، پکا ٹکا سنی بھی ہو، اپنے آپ کو کہے جی میں تو بڑا سنی ہوں جناب، میرا ماں باپ سنی ہے، میرے بہن بھائی سنی ہیں، اور اس کے باوجود خارجی کی سپہ سلاری کرے، خارجی کو پناہ دے۔ تو اگر چور کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چور جس کے گھر میں پناہ لیتا ہے، گھر والوں کو ہم کہتے ہیں چور کا ساتھ دینے والا چور ہے،
ٹھیک ہے نا جی، جی کہ جو بندہ چوری کرنے والے کا ساتھ حمایت کرتا ہے، کہ یہ کہتے ہیں جس طرح میں کہہ دیتا ہوں جی آپ میرے پاس آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت میں نے چوری کی ہے اور آپ میری رہنمائی کریں اور آپ مجھے لوگوں سے بچائیں، میں باہر جا کہتا ہوں جناب حضرت صاحب نے چوری نہیں کی، صوفی صاحب نے جناب ایسا کوئی معاملات پیدا نہیں کیا جبکہ آپ نے کی ہے، تو آپ کے گناہ میں بھی شریک ہوں۔ اور دوسرا سیاست کے حوالے سے جس طرح آج کل لوگ بات کر رہے ہیں، جب آپ جس کو ووٹ دیں گے جو وہ گناہ کرے گا اس گناہ کے برابر کے شریک ہیں، تو یہ سیم معاملہ وہی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کے خارجی کو جو صحابہ کے گستاخ ہو، اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہو، نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے یا کسی بھی نبی کے خلاف ہو، اگر اس بندے کی سربراہی، اس بندے کی پشت دینی، اس بندے کی کمر پر تھاپی رکھنے والا، سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی بندہ بھی اگر اہل سنت و جماعت کا اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ کا ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم سنی کی ضرور رہنمائی کریں گے، سنی کسی خارجی کی یا رافضی کی حمایت نہیں کرے گا۔ اللہ پاک مزید آپ کو صحت۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔